آخری اقتدار ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا نون لیگ ختم تو نہیں ہوگی نا؟ ختم نہیں ہوگی، ایم کیو بن جائے گی پنجاب کی نون لیگ. جی بالکل. اور اگر ان کو موقع مل گیا اور انہوں نے معیشت کو کھڑا کر دیا تو ووٹ بینک میں اضافہ نہیں ہوگا؟ میں ابھی تو یہ خود کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہے، نہ سیاسی طور پہ، نہ جسمانی طور پہ، نہ دماغی طور پہ. نہیں لیکن نہیں ہو سکتا. پریکٹیکل دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، 24 بلین آپ نے دینے جون میں، پریکٹیکل بات کرتے ہیں. جی. سوئی گیس اور بجلی کے نرخیں بڑھانے تھے، انہوں نے کیئر ٹیکر پہ تھوپ دیے جانے سے پہلے، 72 گھنٹے پہلے بڑھ گئے. ابھی کچھ بھی نہیں بڑھے. ڈالر آسمان سے باتیں کرے گا، مہنگائی آسمان سے باتیں کرے گی، بے روزگاری آسمان سے باتیں کرے گی، لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہوگی، لوگ جرم زیادہ کریں گے، کیوس ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ اس جگہ کا انویسٹمنٹ کون دے گا؟ ٹھیک. آپ آج انویسٹمنٹ کرنے آئے تو جو 150 روپے کا ڈالر لے کے آیا تھا اس کے 350 روپے ہو گئے. ٹھیک ہے جی. جس کے 350 روپے تھے اس کے 150 روپے ہو گئے. ٹیکنیکلی اگر آپ دیکھیں کیسے ملک برداشت کر گئے. یہ تو چیف کی صورت میں، آرمی چیف کی صورت میں ڈالر نیچے آ گیا، پیٹرول نیچے آ گیا، اسمگلنگ کم ہو گئی. وہ ایس آئی ایف سی کا انویسٹمنٹ لا رہے ہیں. 2-1.5 سال کے بعد جو اچھے لوگ آئیں گے، جو اپنے کا اچھے چہرے ذرا آئیں گے سامنے، تو وہ صورتحال کو بہتر کر سکیں گے. پھر دیکھیں ہماری پارٹی تباہ کب ہوئی؟ جب اناڑی کی جگہ کھلاڑی آ گئے. ٹھیک ہے جی. سو جو چوری کے ماسٹر ہیں جن کو اب آپ دیکھیں، مجھے ایک بات بتائیں، کسی نے آپ کو کسی منشور دیا کہ میں روٹی 10 روپے کر دوں گا، میں چائے 5 روپے کا، کیا جواب ہے؟ اف یو لو می دین آئی لو یو. یہ بیان نہیں ہے آپ کا. ہم الیکٹریسٹی معاف کر، تمہارے باپ کی جاگیر ہے. اس ملک کے اندر بھیک مانگنے کا ٹائم ہو گیا ہے. ہم آپ کھانے کو روٹی نہیں، ہم مفت میں کیسے بجلی؟ 2018 کا جو پی ٹی آئی کا بیانیہ تھا اس سے بڑے وہ امپریس لگ رہے تھے سارے، اتنی نوکریاں. اچھا عمران خان صاحب کا بیانیہ وہ بھی دفن ہو گیا. آج میں کہتا ہوں ان سب کو بیسٹ فرینڈ بنا کے، دل صاف کرا کے ایک ٹیبل پہ ساروں کو بٹھا دے. کون بٹھائے گا؟ ساروں کو بٹھا دے. کون بٹھائے گا؟ کوٹ بٹھا دے گی، ڈنڈا لاٹھی والے بٹھا دیں گے. میں کہتا ہوں چلے میں ایک مثال دے رہا ہوں نا، تب بھی ملک نہیں چل سکتا. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ملک نہیں چل سکتا ان لوگوں سے. ایک دوسری چیز یہ کہ اب فصلی بٹیرے آ گئے ہیں پی ٹی آئی کے اندر. جی ٹھیک ہے جی، کیونکہ پاپولر ٹائٹ تھی تو یہ ملک چلائیں گے بھائی. وہ تو جو اسٹریٹجی کے تحت وکیل لائے گئے ہیں، وہ فصلی بٹیرے آف کورس یہ وہ شکلیں تھیں جو پارٹی کے اندر آئی تھیں. یہ وہ ہیں جنہوں نے تکلیفیں گزاری تھی، یہ وہ ہیں جن کو اس پارٹی کا مزاج پتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں اس دکھ کی گھڑی میں خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. کیسی اسٹریٹجی تھی یہ پی ٹی آئی کو بکلا کے سپورٹ کرنا؟ اس کو اسٹریٹجی تو آپ اچھی اسٹریٹجی کہیں گے. ٹھیک ہے، انٹیلیجنٹ اسٹریٹجی میں کہوں گا اس کو. ٹھیک ہے. لیکن جو وکلا میرے بھائی آئے ہیں ان میں مجھے سلمان صاحب پسند ہیں، گور صاحب مجھے بہت پسند ہے، شاہین صاحب اچھے آدمی. مجھے تو مروت صاحب کا بھی ناٹینس پسند ہے. آئی لائک ہم ایز اے ناٹی پرسن. آپس میں تقسیم ہے، ان کے بیانات ایک دوسرے سے نہیں ملتے. مجھے سب کچھ پتا ہے. یہ اس پارٹی کی بیوٹی تھی. یہاں کوئی کسی کے ساتھ کبھی ملتا ہی نہیں تھا، ہر کوئی ایک دوسرے کو گرا رہا ہوتا تھا. ٹھیک ہے. بٹ اسی میں آپ کا مزہ تھا، اسی میں آپ سروائیو کر رہے تھے، اسی میں آپ سیکھ رہے تھے، اسی میں ہمارے جیسے نان پولیٹیکل لوگ آگے آئے تھے. ہمیں سارا درس خان صاحب نے سکھایا ہے، ہمیں تو نہیں آتا تھا سارا کچھ. مجھے تو ووٹ نہیں دیا کسی نے، مجھے تو خان صاحب کے جھنڈے پہ ووٹ ملا تھا. خان صاحب کو لوگوں نے ووٹ دیا تھا. تو میں نے تو نہیں کہا ہم اپنی اوقات بھول گئے، ہم لیڈر ہیں. ہمیں تو اس نے سب کچھ جو درس اس نے ہمیں سکھایا تھا وہ خود بھول گیا. ہمیں تو یاد ہے، ہم تو آج بھی اکیلے کھڑے ہیں، وہی لڑائی لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے. بٹ پرابلم یہ ہے کہ آپ روز ملک توڑنے کے لیے، روز آگ لگانے کے لیے، روز ڈنڈا گوٹ لے جانے کے لیے نہیں کر سکتے. یہ مولا جٹ کی سیاست نہیں چل سکتی. آپ کو 2 اسٹیپ پیچھے آنا پڑے گا، پانی طرح راستہ بنانا پڑے گا، سسٹم کے اندر آ کے بیٹھنا پڑے گا. سسٹم کو پھر آپ ٹھیک کر سکتے ہیں. میں آپ کے اسٹوڈیو کو باہر برا بھلا کہنا شروع کر دوں، پارا صاحبہ فلانے کے ساتھ ملی ہوئی، فلانا سوال کرتے ہوئے جاؤ. آپ کہیں کمرے میں اندر آ کے بات کرو. فیصل سسٹم کے اندر بیٹھیں گے تو سوراخ ہلکا کا پانی سسٹم میں رہ کر ہی کھیلنا ہے. خان صاحب کا سیاسی مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کوئی ڈیل یا ڈھیل مل سکتی ہے؟ لیکن نہ تو ابھی وہ ڈیل اور ڈھیل دونوں کا انتظار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، نہیں وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور کرنا بھی چاہیے. لیکن دونوں چیزیں بھی آفر. باہر جائیں گے جتنا عمران خان کو آپ جانتے ہیں؟ نہیں. تو پھر کیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اب ہوش کے ناخن لینے چاہیے. جن بوتوں سے جان چھڑانی چاہیے، وہ خاص سے جان چھڑانی چاہیے. یہ وہ آدمی تھے جو خان صاحب فوج کو پیار کرتے تھے، عدلیہ کا احترام کرتے تھے، پاکستان کی بقا چاہتے تھے، اسکول کالجز بنانا چاہتے تھے. یہ وہ 15 سال میں نے ان کے ساتھ گزارے ہیں. جو آخری 2.5 سال والے وہ عمران خان صاحب ہیں اور 12 سال والے عمران خان صاحب، 2 آدمیوں میں فرق آ گیا. ٹھیک ہے جی. میں نے پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر بد نصیبی سے ان مولویوں کو بھی دیکھا جن کی بہت فالوئنگ ہے، جن کو بدنام گرامی لوگ ہیں، وہ آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات دیتے تھے. تو میں ان سے یہ کہتا تھا خان صاحب یہ مروا دیں گے ہم سب کو. پھر آپ نے مولویوں کے فتوے دیکھ لیے، جن کو کافر کہہ رہے تھے ان کو فرشتہ کہہ رہے ہیں. تو میں ہمیشہ سے کہتا تھا کہ مولوی مجھے کافر اور مسلمان کا سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے. یہاں سارے مسلمان ہیں، سارا مذہب ویسٹ میں. آپ آ کے دیکھیں لنڈن کینیڈا میں بچے جا کے دیکھیں، وہ پراپر دین کی طرف چل رہے ہیں. لیکن ہم مسلمان کلیم کرنے کے لیے جب چاہے ہو جاتے ہیں، جب چاہے ہم کسی کو کافر بنا دیتے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ، دیکھیں اب مولانا صاحب جا رہے ہیں، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے اپوزیشن میں.
ان کی فائل کا جو وزن غصے اور کی کیا وجہ ہے؟ 2018 سے کم حصہ ملا ہے یا پھر ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ تھی؟ آج تک بہت اچھا سوال ہے آپ کا. آج تک مولانا صاحب جو ہیں وہ جو خواہش کرتے رہے وہ خواہش ان کی پوری ہوتی رہی. جب تک ہماری خواہشات پوری ہوتی ہیں ہمیں ڈیل اور مزے مل رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے اور اسٹیبلشمنٹ زبردست ہے اور پروان چڑھی جمہوریت. اسٹیبلشمنٹ کا پرابلم یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ روز آ کے آپ کے شو پہ آ کے اپنا اچھا اور برا نہیں بتا سکتی, تو جو نہیں بولتا ہم اس پہ ڈال دیتے ہیں. جو بہو گھر کے اندر خاموش رہتی ہے اس پہ سب تھوپ دیتے ہیں. جو بیٹا خاموشی سبزی برداشت کرتا ہے اس کا حصہ لے کے باپ دوسرے بیٹے کو دے دیتا ہے. اسی دستور ہے, جو چپ رہ گیا وہ مر گیا اس ملک کے اندر, ٹھیک ہے, تو وہ چپ ہے.